لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أسرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أرحام الراحمين. صل على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم أجمعين من ليل هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. فرمایا صاحب اعظم درجات الفاضل، فرمایا مالک معزز ما انداز، فرمایا مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی اپنی دربار میں حاضر ہوئے ایک سوال کرنے والے کو جواب دیتے ہوئے مولا کائنات نے صفات امام بیان کرتے ہوئے اس جواب میں یہ فرمایا، اور پہلی صفت جو امام میں پائی جاتی ہے اس کا ذکر کیا۔ اس کی پہلی صفت پر آپ کی خدمت میں مجالس چل رہے ہیں۔ سوال کرنے والے کا نام تاریخ میں لکھا اور اس نے مولا سے پوچھا کہ علی یہ بتائی کہ امام ہوتا کون ہے؟ مولا کائنات نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ طویل خطبہ دیا کہ جس میں صفات بیان ہے۔ پہلی صفت جو مولا نے بیان کی وہ یہ ہے، جواب میں فرمایا کہ تاریخ امام اللہ کا کلمہ ہوتا ہے، یعنی جسے اللہ نے عالمین پر اپنی طرف سے امام بنا کر بھیجا ہے وہ اللہ کا کلمہ ہوتا ہے۔ اور کلمہ زبان سے نکلنے والے ان الفاظ کو کہا جاتا ہے کہ جن سے بولنے والا اپنی پہچان کا اظہار کرے۔ اسی لیے کلمے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی انہوں نے کلمہ توحید پڑھا اس لیے موحد ہے، کیونکہ یہ کلمہ رسالت پڑھتے ہیں اسی لیے مسلمان ہیں، کیونکہ یہ کلمہ ولایت پڑھتے ہیں اسی لیے یہ مومن ہے۔ یعنی کلمہ یعنی الفاظ کا وہ سانچہ کہ جس سے بولنے والا اپنا تعارف کرا۔ اسی لیے مولا کائنات نے کہا، لفظ کلام کا استعمال کرتے ہوئے کہا تو کلمو بطورکو، کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ۔ یعنی کلام سے انسان کا یہ تصور رہا کہ کلام کیا چیز ہے محض سوائے الفاظ، لیکن علی نے کہا ایسا ہرگز نہیں، وہ صرف الفاظ نہیں ہے بلکہ وہ الفاظ کا مجموعہ در حقیقت میں تمہاری پہچان ہے۔ ان الفاظ کے ذریعے سے تم اپنے باطن کو ظاہر کر رہے ہو کہ اگر کوئی اہل نظر تمہاری زبان سے سننے والے الفاظ کو، نکلنے والے الفاظ کو سن لے تو ان الفاظ کے ذریعے سے تمہاری شخصیت کا پتہ لگا سکتا ہے۔ اسی لیے کلام انسان کی پہچان ہوتی ہے، کلام ہر بولنے والے کی پہچان ہے۔ مولا نے تاریخ کو جواب دیا کہ تاریخ امام اللہ کا کلمہ ہوتا ہے، یعنی جب اللہ اپنی پہچان کرانا چاہتا ہے تو
تو اس وقت جس ہستی کو سامنے بھیجتا ہے اسی کو اللہ کا کلمہ کہا جاتا ہے، اور اسی کلمے کے ذریعے سے وہ متکلم ذات اپنے آپ کو پہچنواتی ہے۔ اب امام کی ہستی، امام کی شخصیت، امام کے الفاظ، امام کا اٹھنا، امام کا چلنا، یہ تمام کے تمام امام کے اپنے ذاتی افعال نہیں ہوتے، یہ سب کچھ امام کے اپنے ذاتی افعال نہیں ہوتے، بلکہ امام کی ہر چیز اللہ کے تعارف کا ذریعہ بنی ہوئی ہوتی ہے۔ یعنی علی کی زبان اگر کھل جائے اور کچھ الفاظ مولا نے اپنی زبان سے کہے ہیں تو یہ علی کے ذاتی الفاظ نہیں ہیں، بلکہ ان الفاظ کے ذریعے سے اللہ اپنے آپ کو پہچنوا رہا ہے۔ اگر علی چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کسی محفل میں شریک ہو رہے ہیں، کسی محفل سے دور رہ رہے ہیں، تو یہ تمام علی کے ذاتی اعمال نہیں ہیں، بلکہ ان اعمال کے ذریعے سے اللہ پہچانا جا رہا ہے۔ اسی سبب سے علی کا نماز پڑھنا، علی کا روزہ رکھنا، علی کا حج کرنا، یہ علی کی اپنی ذاتی عبادتیں نہیں ہیں، بلکہ ان عبادتوں کے ذریعے سے اللہ پہچانا جا رہا ہے۔ وہ سجدہ علی کا سجدہ نہیں ہے، سجدہ معبود میں علی کا جھکا ہوا سر نہیں ہے، بلکہ اس سجدے سے عالمین کے پروردگار کا تعارف ہو رہا ہے نا؟ یعنی اگر علی کی زندگی میں سجدہ نہ ہوتا تو آج کوئی بھی لا الہ الا اللہ کا قائل نہ ہوتا۔ جو اپنی آنکھوں سے سامنے اس ہستی کو دیکھے، اس کے باوجود کسی ظرف میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس سے ہٹ کر کسی اور کو مانے، لیکن یہ کہ علی نے سجدہ کیا اسی لیے نہیں کہ لوگوں پر اپنی عبادتوں کا فخر جتائے، بلکہ سجدہ کیا تاکہ اللہ کی توحید باقی رہ جائے۔ اور اگر علی کی زندگی سے سجدہ ہٹ جاتا تو پھر لا الہ الا اللہ کا، اللہ اکبر کا نہ کوئی سننے والا ہوتا نہ سمجھنے والا ہوتا۔ وہ عبادتیں علی کی پروردگار عالم کا تعارف ہے، یعنی سراپا، جس کا ہر عمل، ہر لفظ صرف اور صرف متکلم کا تعارف کرائے، اس ہستی کو کہا جاتا ہے اللہ کا کلمہ۔ اور امام نے فرمایا کہ امام اللہ کا کلمہ ہوتا ہے نا توجہ؟ اب رہی کلمے کی بات، تو دیکھیے یعنی کلمۃ اللہ کے معنی ہوں گے خدا کا کلمہ، خدا کا لفظ، یعنی ورڈ آف گاڈ، ہے نا؟ جیسے بات چیت میں کہا جاتا ہے کہ دیکھیے آپ نے زبان دی ہے، اس زبان کو کہتے ہیں کلمہ۔ زبان دی ہے کہ معنی کیا ہے؟ زبان دی ہے کہ معنی یہ تھوڑی نہ ہے کہ انہوں نے اپنی زبان دے دی، بلکہ زبان دینے کا مطلب یہ کہ جو الفاظ آپ نے کہے ہیں ان پر پھر باقی رہیے گا، ورنہ اگر ایسے نہ ہو تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنی زبان سے پھر گئے۔ اس کو انگریزی میں اگر آپ ترجمہ کریں گے تو اسے ورڈ آف گاڈ کہتے ہیں، یعنی اسے ورڈ کہتے ہیں کسی کا بھی، کہ بھائی آپ اپنا ورڈ دیجیے، یعنی آپ اپنی زبان دیجیے۔ ورڈ انگلش میں کہا جائے گا، زبان اسے اردو میں کہیں گے، ویسے ہی جب عربی میں کہا جائے گا تو اس وقت کہا جائے گا کہ آپ اپنا کلمہ دیجیے۔ تو جو اپنے وعدے کی وفا کے لیے، جو اپنی ثابت قدمی کے اظہار کے لیے جس چیز کو ظاہر کرتا ہے اسی کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ یعنی علی کی ذات پروردگار عالم کی کہ وعدہ وفائی، اس کی ثابت قدمی، اس کے حکیم ہونے، اس کے ہر بات پر اپنی بات کو باقی رکھنے، ہر لحاظ سے اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی دلیل بنا کر جسے اس نے بھیجا ہے وہ اللہ کا کلمہ ہوتا ہے نا؟ اب لفظ کوئی مختصر چیز نہیں، یہ توجہ رہے، الفاظ قیامت خیز چیز۔ مولا نے فرمایا کہ لفظوں میں نور بھی ہوتا ہے، لفظوں میں اندھیرے بھی ہوتے ہیں، لفظوں میں شفا بھی ہوتی ہے، لفظوں میں بیماری بھی ہوتی ہے۔ لفظ ایک سننے میں محض صرف لفظ نہیں ہوتا، بلکہ علی نے کہا ہر لفظ کا اپنا ایک اثر ہوتا، ہر ایک لفظ کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ اور ماں باپ سے
تاکید کرتے ہوئے مولا نے فرمایا کہ دیکھو جب تم اپنے بچوں سے بات کر رہے ہو تو اس وقت اپنے بچوں کے سامنے ان الفاظ کا استعمال نہ کرنا جن میں اندھیرے پائے جاتے ہیں، ان الفاظ کا استعمال نہ کرنا جن میں بیماریاں پائی جاتی ہیں، بلکہ اپنے بچوں سے جب بات کرنا تو ان الفاظ کا استعمال کرنا جن میں نور پایا جاتا ہے، ان الفاظ کا استعمال کرنا جن میں شفا پائی جاتی ہے، کیونکہ اگر ایک مرتبہ لفظ کا نور دل میں بیٹھ گیا تو پھر وہ دل ہمیشہ نور کی تلاش میں خود بخود آگے بڑھ جاتا ہے۔ اب ماں باپ کو ساری زندگی اپنی اولاد کو صحیح غلط سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک مرتبہ الفاظ کا نور اس کے دل میں پیوست ہو گیا تو اس کا دل خود بخود ہدایت کے نور کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ یعنی پرورش، اولاد کی پرورش کے لیے کیا قیامت خیز نسخہ، دنیا کو کہاں اس بات کا احساس، لیکن علی نے انسانیت کو جھنجھوڑا۔ ہمارا نے کہا دیکھو وہ صرف لفظ نہیں ہے بلکہ اس میں شفا ہے، اس میں بیماری ہے، اس میں مرض ہے، اس میں دوا ہے، اس میں نور ہے، اس میں اندھیرے، کیا کیا چیزیں ہیں۔ اسی لیے تو دعائے کمیل میں مولا نے فرمایا یا من اسمہ دوا وذکرہ شفا، اے وہ ذات کے جس کے نام میں دوا ہے، کیا بات ہے، اے وہ ذات جس کا نام دوا ہے، اے وہ ذات کے جس کا ذکر شفا ہے۔ یعنی اللہ کا صرف نام نہیں ہے بلکہ اللہ کا نام ہر بیماری کے لیے دوا ہے اور اس کا ذکر ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اس کا نام صرف ایسے ہی ایک اسم نہیں ہے، یعنی الف ب ت کا ایک مجموعہ کہ جسے لکھ دیا گیا کہ بھئی اس کا نام کا، ایسے نہیں، اس نام میں نور چھپا ہوا، صحت چھپی ہوئی ہے، دوا چھپی ہوئی ہے، شفا چھپی ہوئی ہے، ساری چیزیں۔ اسی لیے جو خدا کے نام کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں ان کے دلوں میں صحت بھی ہوتی ہے، نور بھی ہوتی ہے، دوا بھی ہوتا ہے، دوا بھی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اور ایسے ہی توجہ رہے کہ ایسے ہی الفاظ کے نورانی ہونے کے لیے جو مولا نے ایسا جملہ عربی زبان کی فصاحت میں کہا کہ کسی زبان میں آج تک 1400 سال ہونے کے باوجود اس کا کسی زبان میں کماحقہ ترجمہ نہیں ہوا، اور وہ ہے مولا کائنات کی سکھائی گئی دعائے صباح کا پہلا جملہ۔ دعائے صباح مولا نے سکھائی، اور لٹریچر کے اعتبار سے، ادب کے اعتبار سے جس روح سے الفاظ کو جمع کیا جاتا ہے، جب سینٹنس بناتے ہیں اور کن لفظوں کا استعمال ہے، کیسے ان الفاظ کو سجایا جاتا ہے۔ ایک سلوات اور بدلتے ہیں، اور جو ہے نا ابھی جتنی مومنین کی توجہ ہے اتنی ہی بلند سلوات پڑھی۔ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ بولنے والے کو کس عنوان پر بولنے کی عادت ہے نا، کس چیز پر اسے بولنا پسند ہے، کس بات چیت پر خاموش رہتا، کس موضوع کے اوپر گفتگو کرتا، یعنی اچھائیاں ہیں جن میں اسے بولنے کی عادت ہے یا برائیاں ہیں جن میں اسے بولنے کی عادت ہے۔ آپ پریکٹیکل اگر کر کے دیکھیں تو آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے ایسے جو احادیث، آیات، فرامین اہل بیت کا جب تذکرہ ہوگا تو خاموش رہیں گے، لیکن جب کسی کی برائی یا غیبتیں یا ایسی کوئی محفل ہوگی تو اپنی طرف سے وہاں بھی کچھ تعاون کریں گے۔ تو اس میں پتہ چلتا ہے مزاج میں کہ انہیں کس چیز پر بات کرنے کی عادت ہے۔ تو عنوان، پھر اس کے بعد الفاظ کا استعمال، پھر اس کے بعد الفاظ کو کس طرح سے رکھا گیا، ان تمام چیزوں کو اسی لیے مولا نے کہا کہ کلام تمہاری پہچان ہے۔ ایک اہل نظر کے سامنے تمہارا ایک جملہ شخصیت کو کھول کر رکھ دے گا، لیکن اگر کوئی سامنے ہے ہی کوئی دیوانہ تو اسے کیا سمجھ میں آئے؟ جب الفاظ کھلے ہوئے سمجھ میں نہیں آتے تو یہ اشارے کیسے سمجھ میں آئے؟ ہے نا توجہ؟ تو ویسے ہی جس فصاحت سے مولا نے دعائے صباح میں الفاظ کا استعمال کیا اور دعائے کمیل میں، تو پوری دنیا میں ان کی فصاحت و بلاغت
اتنی آگے نکل گئی کہ آج بھی جامعۃ الازہر میں جو عربی لٹریچر میں پی ایچ ڈی کرتے ہیں، ایجپٹ میں جو دنیا میں مانی جاتی ہے کہ اہل سنت کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، اور اگر وہاں کوئی پڑھنا چاہے عربی لٹریچر، پڑھتے پڑھتے پی ایچ ڈی لیول تک اگر پہنچے تو وہاں پر آنے کے بعد اس سے 2 دعائیں پڑھائی جاتی ہیں، ایک ہے دعائے صبا اور دوسرے ہے دعائے کمیل، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ جب تک ان 2 دعاؤں میں جس طرح سے علی نے الفاظ کا استعمال کیا اور جس انداز میں لفظوں کو بیان کیا، اس کی فصاحت و بلاغت کو نہ سمجھو گے تو پھر کبھی بھی تم سے یہ ممکن نہیں ہے کہ تم عربی کی فصاحت و بلاغت کو جان پاؤ۔ ویسی قیامت تھے، اور جو شروع میں ابتدائی 4 جملے دعائے صبا کے ہیں، جیسے شعر میں جب کوئی کچھ کہتا ہے تو جو ردیف قافیہ دیکھا جاتا ہے، پوری قرآن مجید کی 6666 آیتوں میں ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جیسا مولا نے استعمال کیا۔ اور دعائے صبا کا آغاز کرتے ہوئے مولا فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا من دلع لسان الصباح بالنطق تبلج۔ یہاں سے دعائے صبا شروع کی، صبح فجر کے بعد، فجر سے پہلے پڑھنے کی اس کی تاکید ہے کہ بھئی صبح نمودار ہونے سے پہلے اس دعا کی تلاوت کیا کر۔ دعائے صبا، اسی لیے اس کا نام بھی صبا رکھ دیا گیا کیونکہ اس کا موقع پڑھنے کا صبح کا موقع۔ اللہم یا من دلع لسان الصباح بالنطق تبلج۔ اب اس کا ترجمہ 1400 سال سے ہو رہا۔ مولا نے جو الفاظ کہے کہ صاحب حمد ہے وہ پروردگار، اور جو ہے نا، اے میرے معبود جس نے صبح کی زبان کو روشنی کے الفاظ سے کھولا، جس نے صبح کی زبان کو روشنی کے الفاظ سے کھولا۔ یعنی مولا نے کیا کہا کہ صبح کیا چیز ہے؟ صبح فرماتے ہیں کہ صبح کوئی دوسری چیز نہیں ہے، بلکہ صبح اسی کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب سورج نے گفتگو کرنا شروع کی، اور جیسے ہی گفتگو کرنی شروع کی تو اس نے ایسے الفاظ کا استعمال کیا کہ جس میں اتنی روشنی تھی کہ وہ روشنی جب پھیلی تو دنیا میں صبح ہو گئی، ہے نا؟ کہ اے وہ ذات جس نے صبح کی زبان کو روشنی کے الفاظ سے کھولا۔ اس سے بات واضح ہوئی کہ لفظوں میں روشنی بھری ہوئی، لفظوں میں نور بھرا ہوا، اور جب وہ لفظ زبان سے کہا گیا تو اس کے ساتھ اس کا نور نکل گیا، اور وہ نور ساری دنیا کے لیے ہدایت کا سبب بن گیا۔ یعنی دنیا میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا لیکن اس لفظ کے نور کی وجہ سے صبح ہو گئی۔ مرسل اعظم نے بیان کیا اپنی ایک حدیث میں، فرماتے ہیں کہ سورج کے 2 رخ ہیں، سورج کے 2 رخ ہیں، ایک زمین کی طرف ایک آسمان کی طرف، اور اللہ نے جب چاہا کہ سورج کو روشن کرے، سورج میں روشنی پیدا کرے، تو اللہ نے سورج کے دونوں طرف 2 جملے لکھے جس کی وجہ سے سورج میں روشنی پیدا ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ ایک طرف اللہ نے لکھا کہ اللہ نور السماوات والارض، جیسے ہی اس کا نام لکھا گیا وہ حصہ روشن ہو گیا اور سورج چمکنے لگا۔ مرسل اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ نے لکھا کہ علی نور السماوات والارض، جیسے ہی علی کا نام سورج پر لکھا گیا تو سورج روشن ہو گیا۔ تو یعنی یہ بات سمجھ میں آئی کہ دنیا میں جو صبح ہوتی ہے وہ صبح کا نمودار ہونا کس نام کا صدقہ ہے؟ وہ صبح ہو جانا کس نام کا صدقہ ہے؟ یعنی سورج نے علی کہنا شروع کیا، پوری دنیا میں صبح، یعنی سورج نے علی کا ذکر شروع کیا اور اندھیرے میں ڈوبی ہوئی دنیا میں صبح نمودار، جو کہ علی کے نام کا
نور جو دنیا میں پھیلا تو تاریکی اور گمراہی دور ہو گئی، وہ اندھیرا دور ہو گیا۔ نام علی کا نور ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں صبح ہوئی۔ تو اب جب صبح ہوئی تو اس سے کیا اثر ہوا کہ جو راستہ تلاش کرتے ہوئے اندھیرے میں نکلا تھا، باہر قدم پھونک پھونک کر رکھ رہا تھا کہ ہم سیدھے جا رہے ہیں نہیں جا رہے سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن جیسے ہی صبح نمودار ہوئی تو بے خوف جانے لگے بالکل سیدھے۔ کہا کہ بھائی آپ اتنی تیزی سے جو بڑھ رہے ہیں آخر آپ کو راستے کا پتہ کیسے چلا؟ کہا وہ اسی لیے کیونکہ سورج کی روشنی نے ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی۔ سورج کی روشنی نے ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دی۔ اس کی نور کے ہوتے ہوئے ممکن ہی نہیں کہ ہم اپنے راستے سے بھٹک جائیں۔ اسی لیے یہ یقین کی منزل کے ساتھ جا رہے ہیں کہ صحیح جا رہے ہیں، کیونکہ راستہ بتانے میں وہ ہمارا ساتھ دے رہا ہے۔ جب علی کے نام کا نور دنیا میں تلاش کرنے والے راستوں میں کسی کو گمراہ ہونے نہیں دیتا، تو دین کی منزل پر جو صراط مستقیم پر چل رہا ہے اور علی کے نام کا سہارا لے رہا ہے، وہ کیسے اپنے راہ سے بھٹک جائے گا، وہ کیسے اپنے صراط سے بھٹک جائے گا، ہے نا؟ تو نام میں نور ہوتا ہے، توجہ رہے بہت زیادہ، نام میں نور ہوتا ہے، نام میں صحت ہوتی ہے، نام میں شفا پائی جاتی ہے، اور اس روشنی کے سبب سے صراط مستقیم چلا۔ اسی لیے رسول اعظم نے فرمایا کہ دیکھو تم اپنی مجلسوں میں علی کا ذکر کرتے رہا کرو، کیونکہ علی کے نام کا نور اگر کسی کے دل میں بس جائے تو پھر اس کے دل میں صبح نمودار ہو جائے، اس کے دل میں صبح نمودار ہو جائے، اور پھر اس کے دل میں کبھی اندھیرا باقی نہیں رہے گا، اور جب بھی دین کی راہ پر صراط مستقیم کی تلاش میں نکلے گا تو علی کا نام، اس کا نور انہیں ہدایت دیتے ہوئے آگے بڑھ جائے گا۔ توجہ رہے، دیکھیے بہت زیادہ توجہ رہے۔ نور کیا کیا چیز ہے؟ قرآن کو نور کہا گیا، خدا کی ذات کو نور کہا گیا، روشنی کو نور کہا گیا، علم کو نور کہا گیا، کیا کیا چیزیں ہیں جنہیں نور کہا گیا، توجہ ہے۔ لیکن کوئی نور انسان کو اس وقت تک فائدہ نہیں پہنچاتا جب تک کہ نور اس کے دل میں موجود نہ ہو، ہے نا؟ دل میں گمراہی اگر ہے تو قرآن کا پڑھنا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، دل میں گمراہی اگر ہے تو نماز کا پڑھنا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، دل میں اگر گمراہی ہے تو اللہ کی توحید کی گواہی کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، دل میں اگر گمراہی ہے تو قرآن کی امن و امان اور سلامتی والی آیتیں پڑھنے کے باوجود بھی وہ آیتیں پڑھنے والے دہشت گرد مشہور ہو جائیں گے۔ کہا کہ قرآن تو نور ہے لیکن یہ تمہیں قتل و غارت گیری اور دہشت کیوں سکھا رہا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کی وجہ سے کوئی گمراہ ہو جائے؟ کیا قرآن نے قتل کرنے کا حکم دیا؟ کہا ہرگز نہیں۔ کہا پھر آپ قرآن پڑھ کر کیوں قتل کر رہے ہیں؟ کہا وہ اسی لیے کیونکہ قرآن تو نور ہے لیکن وہ نور ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گا کیونکہ ہمارے دل میں نور موجود نہیں۔ لہذا اگر دل میں نور موجود ہو تو قرآن کی ایک آیت بھی انسان کی فلاح و کامیابی کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول اعظم نے فرمایا کہ اپنی مجلسوں میں علی کا ذکر کیا کرو تاکہ علی کے نام کا نور دلوں میں بس جائے، اور دل میں جب نور بس جائے گا تو اس کے بعد تمہارا نماز پڑھنا اور روزہ پڑھنا تمہیں ہم کی طرف لے جائے۔ تو اس وقت تمہیں نماز پڑھنا یا روزہ رکھنا حق کی طرف لے جائے گا، لیکن اگر دل ہی میں اندھیرا موجود ہو، ہے نا، تو صبح کسی اور کیفیت کو نہیں کہتے بلکہ صبح کہتے ہیں علی کے ذکر کی آواز کو۔ ویسے ہی جب علی کا ذکر ہوتا ہے تو دنیا میں صبح ہوتی ہے، اور جب دلوں میں علی کا تذکرہ پیدا ہو جاتا ہے تو دل میں صبح نمودار ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے صبح کے سونے کو پسند نہیں کیا،
نہیں توجہ نہیں کر رہے. دیکھیے نیند حلال ہے نا, سونا کسی پر حرام تھوڑی نا. تو نیند آئے سو جا, ہے نا, سونا ہے, اللہ نے ضرورت رکھی ہے, اس میں کوئی پابندی نہیں. لیکن کس چیز کو ناپسند فرمائے؟ صبح کے وقت نہ سویا, اسی نیند کو غفلت کی نیند کہتے ہیں, ہے نا. دوپہر میں دل چاہے سو جانے کا سو جا, تمہیں خیال بنا جسے دے ٹھیک ہے سو جاؤ تھوڑی دیر, پھر جب اٹھ جاؤ تو رات میں تو جلد نمازیں تمام ہوئی, سورج غروب ہوا, جلدی سے سو جاؤ, ہے نا, سونے کی تاکید. لیکن خدا نے ناپسند کیا ہے صبح کے وقت کے سونے. کہا یہ صبح کا سونا غفلت کی نیند. کا پروردگار نیند کو غفلت یہ کیوں کہہ رہا؟ کہ وہ اسی لیے کیونکہ صبح کا وہ موقع ہوتا ہے کہ جب سورج کی زبان سے علی کا ذکر شروع ہوتا ہے. سورج کی زبان سے ذکر علی شروع ہو گیا اور پوری دنیا کو ذکر سے فیض مل رہا ہے. تجھے کیا ہو گیا کہ تو ذکر علی چھوڑ کر سو رہا ہے؟ کیا ہو گیا کہ علی کے ذکر کو چھوڑ کر تو سو رہا ہے؟ اسی لیے صبح کی نیند کو غفلت کہا گیا. ورنہ یہ کہ اگر دوپہر میں کوئی سو جائے, اگر 12 بجے بھی سو جائے اور اگر 2 بجے اٹھے تو اس نیند کو غفلت نہیں کہا گیا, جبکہ ظہرین کا وقت نکل گیا, ہے نا. لیکن اللہ نے صبح کی نیند کو غفلت کہا, وہ اسی لیے کیونکہ صبح نمودار ہو رہے. تو اللہ نے جھنجھوڑا انسانیت کو کہ افسوس پوری دنیا علی کے ذکر کے وسیلے سے اپنے نصیب کو جگا رہی ہے, اور تجھے کیا ہو گیا کہ تو اپنے نصیب پر پردہ ڈالے سو رہا. یعنی علی کے ذکر کو چھوڑ کر کسی بھی چیز کو اللہ نے کبھی پسند نہیں کیا. یعنی وہ نام نہیں ہے, مطلب کلمہ کس سے کہا جائے. یعنی مولا نے کیا کہا؟ مولا نے فرمایا دیکھو امام اللہ کا کلمہ ہوتا, اسی میں نور چھپا ہوا ہے, اسی میں شفاعت چھپی ہوئی ہے, اسی میں ساری چیزیں چھپی ہوئی. یعنی اس نام سے جڑا ہوا ہر لحاظ سے منور ہوتا ہے. اسی سبب سے علی کا تذکرہ جن محفلوں میں چلتا ہے ان کے دلوں میں نور بس گیا, اسی لیے انہیں دین میں ہر چیز میں ہدایت نظر آتی ہے. لیکن وہ محفلیں کہ جہاں علی کا تذکرہ نہیں ہوتا, ان کے دلوں میں گمراہیاں بسی ہوئی ہے, ان کے دل بیمار بنے ہوئے ہیں. اگر ان سے بات کی جائے تو زبان کے الفاظ سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دل میں مرض پیوست ہو گیا, ہے نا. یہ لفظ میں تاثیر, لفظ میں تاثیر. قیام کے لیے مولا کا لفظ نام استعمال ہوا. مرسل اعظم نے فرمایا آسمان و زمین و کائنات و قنائن معراج سے جب آئے تو کہا عرش پر, لوح پر, سدرہ پر, دنا پر, فتح اللہ پر, حسین پر, اودنا پر, جہاں دیکھو وہاں علی کا نام لکھا ہوا ہے تاکہ تمام کی تمام کائنات اپنے مقام پر قائم اور باقی رہے. نام میں استقامت ہوتا ہے, اللہ کا وہ کلمہ جس کی وجہ سے پوری کائنات اپنے نظام پر باقی ہے. پوری کائنات اپنے نظام پر باقی. لیکن آپ کی خدمت میں کیا خواہش ہے کہ امام کی صفات کے اس عنوان کے ساتھ شہزادی کونین کا تذکرہ جڑا ہوا ہے. اسی سبب سے آپ کی خدمت میں اس خاندان کا تذکرہ جناب عمران کا ذکر جو اللہ نے کیا وہ آیت آپ کی خدمت میں, تاکہ دونوں ذکر ایک ساتھ چل جائے تو بعد کا کلام کا نتیجہ حاصل ہو جائے, ہے نا. ایک بلند ترین صلوات پڑھتا ہے. تو بات آپ کی خدمت میں چلی کہ جب مادر مریم نے دعا کی کہ پروردگار مجھے اولاد عطا فرما, خدا نے وحی کی ان کے شوہر کی طرف جناب عمران کی طرف کہ تمہیں بیٹا ہونے والا ہے. اور جب یہ خبر انہوں نے اپنی زوجہ کو سنائی تو انہوں نے نظر مانی. پروردگار میں نظر کرتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اسے تیرے دربار میں وقف کر دوں. جب انہیں اولاد ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ انہیں بیٹی ہوئی ہے. کہا پروردگار یہ تو بیٹی ہے, جو کہ ہمارے شوہر نے تو بیٹا کہا. تو اللہ نے کہا ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو بیٹی ہوئی ہے یا بیٹا,
اور جو بیٹی ہم نے عطا کی ہے، توجہ ہے نا، جو بیٹی ہم نے عطا کی ہے، اگر بیٹا عطا کرتے تو ویسا نہ ہوتا جیسی آپ کو بیٹی عطا کی ہے. یعنی اللہ نے جناب عمران کے لیے بیٹی کو بیٹے سے زیادہ پسند کیا، اور اس بیٹی کے ذریعے سے اللہ نے عیسیٰ عطا کیا، اور اس ذریت کو اللہ نے آل عمران کہا. ہے نا؟ آل عمران مطلب جناب عیسیٰ کا تذکرہ، لیکن سیدھے نہیں، عمران کو عیسیٰ نہیں بلکہ بیٹی کے ذریعے سے، کیونکہ نبوت جب عطا ہونی ہے تو اللہ نے نہیں چاہا کہ عصمت کے بغیر ہو، بلکہ اس نے بات بتا دی کہ نبوت عصمت کے بغیر ہوتی ہی نہیں، نبوت عصمت کے بغیر ہوتی ہی نہیں. لہذا ہم پہلے آپ کو عصمت دیں گے، پھر اس عصمت کے ذریعے سے نبوت عطا کریں گے، اور اسی نبوت کو آپ کی ذریت میں قرار دے کر کہیں گے کہ آل عمران. تو کیا کہا آیت میں؟ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. دیکھو بیٹی وہ ہے کہ بیٹا جس کی برابری نہیں کر سکتا. آیت میں کیا کہا کہ اگر آپ کو بیٹا دے دیا جاتا، جیسے مثال کے طور پر اگر جناب عمران کو حضرت عیسیٰ ہو جاتے تو اللہ نے کیا کہا کہ وہ ویسے نہ ہوتے جیسی مریم ہے. اور اگر تقابل کیا جائے تو یہ اولاد ہے اور وہ ماں، تو بیٹے میں اور ماں میں ماں افضل ہوتی ہے. کہا اسی لیے ہم نے بیٹی کو پسند کیا آپ کے لیے، کیونکہ بیٹے میں وہ بات نہیں ہے جو بیٹی میں. ویسے ہی اللہ نے اپنے نظام کو ظاہر کیا کہ جب ہم کبھی بھی حجت کا سلسلہ عطا کرنا چاہتے ہیں تو کسی ہستی کو سیدھے نہیں دیں گے بلکہ ایک بیٹی کے ذریعے سے عطا کیا جاتا ہے. اسی لیے جب رسول خدا کو 11 بیٹے عطا کرنے کا ارادہ کر لیا تو اللہ نے سیدھے 11 بیٹے عطا نہیں کیے بلکہ ایک بیٹی درمیان میں رکھی، اور ان بیٹی سے ہونے والے 11 فرزندوں کو کہا آل محمد. توجہ ہے نا؟ لیکن آیت میں کیا کہا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. دیکھو یہ بیٹی جیسی ہے ویسا بیٹا نہیں ہے. ویسے ہی جب دنیا والوں نے رسول خدا کو ستانا شروع کیا کہ بھئی کیا ہو گیا، ان کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے نا، بیٹے ان کی دنیا سے گزرتے جا رہے ہیں اور اس طرح ان کی نسل ختم ہو جائے. توجہ ہے نا؟ تو یہ جب دنیا کا یہ سلوک مرسل اعظم کے دل کو جب اس تکلیف پہنچی تو پروردگار عالم نے ڈھارس کا انتظام کیا. فرمایا آپ پریشان نہ ہوئیے کیونکہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، اور آپ مایوس نہ ہوئیے گا کیونکہ جیسے داستان عیسیٰ ہے کہ عیسیٰ جو بیٹا ہے لیکن برابری نہیں کر سکتا تھا اس بیٹی کی جو ہم نے عمران کو عطا کی ہے، ویسے ہی جو آپ کے بیٹے تھے اس بیٹی کے جو آپ کو عطا کی جانے والی. توجہ ہے نا؟ اس طرح شروع ہوئی آل یاسین، اور زیارت آل یاسین اسی لیے امام وقت کی جو زیارت ہے جسے کہا جاتا ہے زیارت آل یاسین، وہ اسی لیے کیونکہ وہ رسول خدا کی آل ہے. تو ہوا کیا، جب بیٹی ہوئی تو جناب حنا نے، انہوں نے مادر مریم نے، حنا نے، انہوں نے جیسے نظر مانگی تھی ویسے ہی لے جا کر عبادت گاہ میں اپنی بیٹی کو وقف کر دیا. اور جو ہے نا بیٹی کو وقف کر دیا، کہا بھائی ابھی یہیں رہے. اور اس زمانے میں یعنی 3000 4000 سال پہلے ایسے ہی ہوتا تھا کہ بھئی جو ایک وقت ہو جائے، معبد وغیرہ یا دائر وغیرہ اسے کہتے ہیں، جیسے مسجد ہوتی ویسے ہی دائر یا ویسے ہی معبد، یعنی عبادت کا مقام جہاں لوگ عبادت کرتے ہیں. تو اس مقام کی ساری خدمت کے لیے کسی کو وقف کر دیا تھا کہ بھئی آپ یہاں رہ کر عبادت کے مقام کو دیکھ بھال کرتے رہیے گا. ویسے ہی مریم کو وقف کر دیا. اب عجیب رنگ بی بی کا وہ ایک عجیب چہرے پر نور کے آثار،
عبادت میں، پرہیزگاری میں، بزرگی میں، قیامت خیرت مہا یہ سلسلہ ہوتا تھا، ویسے ہی عبادت میں مصروف ہے، توجہ رہے ایسے ہی مصروف ہے۔ تو یہاں سے ذکر شروع ہوا کس کا؟ جناب زکریا کا ذکر شروع۔ کہ یہ کون ہے؟ ان کے لیے کہا کہ بھئی یہ تو یا تو ان کی ماں کے بھائی ہے جو جناب حنا ہے، ان کے بھائی ہے، یعنی اس حساب سے جناب مریم کے ماموں ہوئے، ہے نا، یا یہ کہ جناب حنا کی جو بہن ہے ان کے شوہر ہے، اس اعتبار سے جناب مریم کے خالو ہوئے، وہ ہے جناب زکریا۔ اب کیونکہ وہ اپنے معاشرے میں بزرگ تھے، اسی لیے جب چہرے کو، اس نور کو، بچی کے نور کو جب انہوں نے لا کر وقف کرنا چاہا، دیکھا یہ ایک عجیب کیفیت مریم کے چہرے پر، تو سب نے چاہا کہ ان کی حفاظت ہم کریں۔ زکریا نے کہا کہ ان کی حفاظت ہم کریں۔ بہرحال جب قرآن ڈالنے کی بات ہوئی تو جناب زکریا کا نام آیا اور حفاظت ان کے سپرد کر دی گئی، ٹھیک ہے آپ ان کی دیکھ بھال۔ آہستہ 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 جب ایام گزرے اور ہوتے ہوتے جناب مریم جب بڑی ہونے لگ گئی تو ایک عجیب چیز زکریا میں محسوس کی، وہ یہ ہے کہ جب کبھی وہ محراب مریم میں آتے تو دیکھتے کہ مریم کے آگے دسترخوان بچھا ہوا اور اس پر کھانا اور غذا رکھی ہوئی، اور وہ میوے بھی موجود ہیں جو اس موسم میں نکلتے ہی نہیں۔ تو ایسے تو نہیں تھا وہ زمانہ کہ سال بھر کوئی ایک میوہ جو موجود ہو تو سال تمام موجود، بلکہ جس موسم میں ہوتا تھا وہیں ملتا تھا، اس کے بعد ختم۔ لیکن مریم کے سامنے عجیب عجیب ملتا۔ تو ایک دن انہوں نے پوچھا کہ یہ کھانا آپ کے پاس یہ کہاں سے آیا؟ مریم نے جواباً یہ کہا کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، یہ غذا مجھے اللہ کے پاس سے آیا۔ وہ حیرت میں پڑ گئے کہ کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، خدا کے عرش سے خوان اترے مریم کے لیے کھانا تھا۔ کہا پروردگار زمین پر جو دوسرے لوگ کھاتے ہیں مریم بھی وہ کیوں نہ کھائے، مریم کے لیے مخصوص کھانا کیوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا وہ اسی لیے کہ کھانے کا اثر کیا بات ہے، خون میں ہوتا ہے اور خون کا اثر اولاد میں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے ارادے میں عیسیٰ کے مریم کے بدن سے عیسیٰ کو پیدا کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ حجت خدا پروردگار کی طرف سے جسے عالمین کے لیے نشانی بنا کر بھیجا جائے، ایسی ہستی کے لیے کھانے کی پاکیزگی کا پورا اہتمام ہو۔ لہذا اللہ نے غذا کی پاکیزگی، خون کی پاکیزگی، طہارت و عصمت کو نظر میں رکھتے ہوئے کہا کہ ہم آسمان سے تمہارے لیے کھانا بھیجیں گے مریم، تم اسی کھانے میں سے کھانا، اس سے تمہاری پاکیزگی و عصمت کی حفاظت ہوگی، کیونکہ تمہیں حجت خدا کی ماں بننا ہے۔ یعنی ایک بیٹا ایسا ہونے والا ہے کہ جو مس کر کر لوگوں کو شفا عطا کر دے گا، تو اس کی آمد کے لیے اتنا اہتمام ہوا کہ عرش خدا سے غذا آنے لگی، وہ اس پاکیزگی کا عالم ہے۔ تو پھر کیا ہونا چاہیے تھا؟ تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس بیوی کو 11 بیٹے ہونے والے ہیں تو اس کے لیے تو ایک نوالا بھی زمین سے نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن سیدہ کے لیے خوان آسمان سے نہیں اترا کہ آپ آئیے یہ کھانے کھائیے، بلکہ اس کے برخلاف ہو یہ گیا کہ اللہ نے فرشتوں کو اس دروازے پر بھیج دیا۔ کچھ روٹیاں لے کر آؤ، سیدہ سے کچھ روٹیاں لے کر آؤ۔ اب سوال یہ اٹھا کہ اگر ملک روٹی لے کر چلے بھی جائے تو کیا کرے گا، ہے نا؟ وقت تو
9 تو بج گئے. بسم اللہ. آپ بتائیں کیا کریں. بسم اللہ. ایک اور بلند ترین صلوات. دیکھیے سورہ ذاریات قرآن مجید میں ایک واقعہ بیان کیا اللہ نے جناب ابراہیم کا، اور ایک سنت جناب ابراہیم کی جو سنت جسے رسول خدا نے اپنی سنت بنایا، اور کئی رسول اعظم کے چاہنے والوں نے اسے اپنی سنت بنایا. آج بھی دنیا میں کئی مومنین ہیں جو سنت پر عمل کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ ہے کھانا اکیلے نہیں کھانا. جناب ابراہیم نے کھانا اپنی زندگی میں اکیلے کھانے کو حتی الامکان اس سے پرہیز کیا. جب بھی بھوک لگتی کسی نہ کسی کو بلاتے، کہا ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ. رسول اعظم نے اسے اپنا لیا، اسی لیے رسول خدا بھی ہمیشہ کسی نہ کسی کے ساتھ ہے. مومنین میں سلمان میں بزرگ میں دوسروں میں آج بھی مومنین میں صفت موجود ہے کہ جب بھوک لگتی ہے تو کسی کو ساتھ لے، یعنی اکیلے کھانے سے منع فرمایا ہے نا. اب ابراہیم کی سنت ایسی، دسترخوان بچھا کر انہیں بھوک لگی، انہوں نے دسترخوان بچھا انتظار کر کوئی آئے تو اس کے ساتھ کھانا کھائے. ویسے یہ شخص آیا، ابراہیم نے کہا آئیے، بیٹھ گئے کھانے کے لیے. اس نے نوالا اٹھایا اور کھا لیا. ابراہیم نے کہا آپ نے تو بسم اللہ نہیں کہا. اور سامنے والے نے کہا کہ میں کیوں کہوں بسم اللہ، میں تو کافر ہوں، اسے میں مانتا ہی نہیں. توجہ ہے نا. تو ابراہیم نے کہا پھر اگر آپ کافر ہیں تو یہاں اس دسترخوان پر آپ کے لیے جگہ نہیں، میرے دسترخوان سے اٹھ جاؤ. یہ کہہ کر اسے اٹھا دیا اور بھیج دیا. بس اس کا وہاں سے جانا تھا. جبریل آ گیا. جبریل نے کہا کہ ابراہیم پروردگار عالم تم سے ناراض ہے. کا وجہ کیا ہے جبریل؟ کا وجہ یہ ہے کہ تم نے اس کے بندے کو دسترخوان سے اٹھا دیا. تو انسانیت کا درس ہے. یعنی قرآن کوئی ایسی کتاب تھوڑی نہ ہے کہ جو انسان کو قتل کرنا سکھائے. بھئی ایک انسان کو دسترخوان سے اٹھانے پر جب نبی سے ناراض ہو جائے گا تو پھر انسان کو قتل کرنے پر ایک انسان کے ساتھ وہ کیا سلوک کرے. اس قرآن سے فائدہ اسی لیے نہیں پہنچ رہا ہے کیونکہ دل میں نور موجود نہیں ہے. علی کا ذکر اسی لیے محفلوں میں ضروری ہے تاکہ دلوں میں نور پیدا ہو جائے. تو وہ ناراض ہو گئے. اب ابراہیم پریشان کہ کیا کریں. جبریل نے کہا جاؤ اسے منع کر لے گا، اسے منع کر لے گا. ابراہیم اسے ڈھونڈتے ہوئے دوڑے. جب وہ ملا تو اسے لے کر آئے. اس سے معذرت چاہیے کہ بھائی معاف کر دیجیے، ایک خطا ہم سے ہو گئی. اس دسترخوان پر بٹھایا اور جب اس نے کھا لیا اور جب گیا تب جبریل نے کہا ہاں خدا آپ سے راضی ہے نا. کیا بات ہے، کیا خیال اس کے اس سے بات. دل آزاری کو دین نے کبھی پسند نہیں کیا کہ کسی کے دل کو تکلیف دے دے، چاہے وہ سامنے والا کافر ہی کیوں نہ. جب نبی کے لیے اتنی سختی اختیار کرے خدا کی راہ، تو عام انسان اگر کسی کی دل آزاری کرے تو پروردگار کی کیسی ناراضگی کو مول لے گا. تو یہ ابراہیم کا دستور چلتا ہے. ویسے ہی ایک دن ذاریات میں، سورہ ذاریات میں یہ واقعہ بیان کیا اللہ نے. جب انتظار کر رہے تھے تو 2 لوگ آئے. تو ابراہیم نے کہا بھائی ہمیں بھوک لگ رہی تھی، اچھا ہوا آپ لوگ آ گئے، آئیے دسترخوان بچھایا بیٹھ جائیے. ان دونوں نے کہا نئے لوگ چہرہ کبھی نہیں دیتا ہوں. قوم منکرون قرآن نے کہا یعنی انجام لوگ نہیں پہچانتے نہیں، لیکن اب آئے ہیں بٹھا دیا تو بھائی آ جائیں. دونوں نے کہا ابراہیم ہم تمہارے پاس اسی لیے نہیں آئے ہیں کہ تمہارے ساتھ کھانے بیٹھ جائیں. تو جو دونوں نے کہا ہم آئے ہی نہیں اس لیے آپ کے پاس کہ آپ کے ساتھ کھانے بیٹھ جائیں. تو وہ حیرت میں پڑ گئے اور پھر آپ کیوں آئے ہیں ہمارے پاس. تو انہوں نے کہا ہم تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں.
ہم دربار پروردگار کی طرف سے ہمیں ملک ہے ابراہیم، اور اس نے ہمیں بھیجا ہے تمہارے پاس کہ تمہیں خوشخبری دے کہ اللہ ان قریب تمہیں ایک بیٹا عطا کرنے والا ہے۔ اور جو ہے نا ابراہیم کو بہت خوشی ہوئی کہ اس کے دربار سے مجھے اولاد ہوگی، اور اس پیغام کو سنی اور خوش ہو گئے، کہا تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اب تو کھانے کے لیے آ جائے۔ تو دونوں نے کہا ابراہیم آپ ہماری بات سمجھتے نہیں، ہم دربار پروردگار کے ملک ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھانے کے لیے نہیں بیٹھے۔ کہا کیوں؟ کہا وہ اسی لیے کیونکہ ہم مٹی کی مخلوق نہیں ہیں ابراہیم، بلکہ ہم فرشتے ہیں، نور کی مخلوق ہے، اور جو چیزیں انسان کھاتے ہیں، دال چاول یہ ترکاری ساری چیزیں یہ روٹی وغیرہ یہ سب کچھ ہم نہیں کھاتے ابراہیم، ہے نا توجہ؟ یہ سب انسان کھاتے ہیں، یہ سب ملائکہ نہیں کھاتے۔ مطلب نبی خدا کا بار بار اصرار چل رہا ہے، اور ملائکہ ہے کہ اپنا روب دکھائے جا رہے ہیں، اپنا دبدبہ دکھائے جا رہے ہیں، اپنی فطرت بتائے جا رہے ہیں، اور اپنے مقام کا اظہار کرتے جا رہے ہیں۔ یعنی جب ابراہیم کا در ہو تو ملک اپنے روب جلال کو دکھاتا جاتا ہے، اور خدا کا نبی بلا رہا ہے پھر بھی نہیں آ رہے ہیں، لیکن یہی بدل کر جب در بدل جائے تبدیل ہو جائے، وہ دروازہ سیدہ اگر ہو جائے تو ملائکہ کی فطرت بدل جاتی ہے، اور بن بلائے مہمان کی طرح آ جاتے ہیں، اور بار بار سوال اٹھاتے ہیں کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے، روٹی عطا ہو جائے۔ ہمیں بھوک لگ رہی ہے، روٹی عطا ہو جائے۔ کہا کہ بھئی آپ تو ملک ہے، آپ تو روٹی نہیں کھاتے، ابراہیم تو بلائے جا رہے تھے لیکن آپ نہیں جاتے تھے، لیکن یہاں آپ کو کسی نے بلایا بھی نہیں، پھر کیوں آ گئے ہیں؟ کہا وہ اسی لیے کیونکہ یہ دربار سیدہ ملائکہ کی فطرت کو بدل دیتا ہے نا؟ ابراہیم نے کہا عجیب لوگ ہیں، یعنی کم از کم دل رکھنے کے لیے تو آ جاتے آتی۔ ابراہیم نے پوچھا یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کو بھوک لگتی ہے یا نہیں؟ دونوں نے کہا ہاں ہمیں بھوک لگتی ہے ابراہیم۔ تو ابراہیم نے پوچھا جب آپ کو بھوک لگتی ہے تب کیا کھاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، جب ہم یہ کہتے ہیں خدا کی تسبیح پڑھتے ہیں تو ہماری بھوک مٹ جاتی ہے ابراہیم۔ نہیں توجہ نہیں کر رہے آپ؟ یعنی اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ سلسلہ مومنین سے کہیں آشنا ہے۔ کہا یہ اللہ اکبر، یہ الحمدللہ، یہ سبحان اللہ ہے، کہ یہ ہے کہ جیسے ہی نماز تمام ہوئی تو امام نے فرمایا کہ 1000 رکعت نمازوں سے زیادہ مسلح سے حرکت نہ کرے اور یہ نیت کرے کہ تسبیح ہے سیدۃ النساء العالمین پڑھتا ہوں۔ ایک صلوات کا تسبیح شہزادی کونین پڑھتا ہوں قربت اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ملک کو بھوک لگے تو انہیں یا تو سیدہ کی بتائی ہوئی تسبیح چاہیے، یا اگر ملک کو بھوک لگے تو یا انہیں سیدہ کے ہاتھوں کی روٹی چاہیے۔ توجہ رہے آپ کی، یعنی اگر سیدہ کے در سے عطا رک جائے تو آسمان کے ملائکہ بھوک سے مر جائیں گے۔ ان کی بھوک مٹانے کا سامان یا سیدہ کے دربار کی روٹی ہوگی یا سیدہ کی سکھائی ہوئی تسبیح ہو۔ تو جب 11 بیٹوں کی حجت کا تذکرہ ہو تو اس در کی پاکیزگی کا اظہار کیا اللہ۔ کہاں مریم کے لیے کھانا بھیج دیا جاتا تھا، لیکن ہم سیدہ کے گھر سے روٹی منگائیں تو جو ہے نا کب بھیجا کیوں جاتا تھا؟ وہ اسی لیے کہ پاکیزگی باقی رہے، کیونکہ حجت خدا کو آنا ہے۔ لیکن جب ملائکہ لے گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ کہا ملائکہ کی بزم میں سیدہ کے ہاتھ کی روٹی کو تقسیم کرو تاکہ تم میں پاکیزگی باقی رہے، تمہیں خدا کی تسبیح و تحلیل کرنی،
تسبیح اور تحلیل الہی کے لیے در سیدہ سے روٹیاں آتی ہیں تاکہ ملائکہ کی غذا میں پاکیزگی باقی رہے، تاکہ انہیں تسبیح پروردگار کا ظرف حاصل ہو۔ تو جو ہے نا ایک بلند ترین صلوات اور بات توجہ ہے، دیکھیے بات تیزی سے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ عجیب منظر یہ دیکھا زکریا، یہ کیا آسمان سے کھانا، دسترخوان اتر رہا۔ تو جب یہ بلندی مریم کی دیکھی تو زکریا نے بھی یہ دعا کی، ان کے دل میں خواہش پیدا ہو، اے کاش کہ میں بھی صاحب اولاد ہوتا، ہے نا، اے کاش کہ میں بھی صاحب اولاد ہوتا، مجھے بھی ایسی بزرگی والی اولاد ملتی۔ تو زکریا نے دعا کی، اور قیامت خیز دعا ہے آج بھی، یعنی اس خاکسار کے لیے تو یہ ذاتی تجربہ ہے، یعنی زکریا کی دعا جو قرآن مجید میں موجود ہے سورہ انبیاء میں، کہ جسے اولاد نہ ہو رہی ہو، ہم نے تو بہت مشکل 2-3 مرتبہ شاید رکوع قنوت میں نماز میں یہ آیت دہرائی، تو اللہ نے بیٹا عطا کیا، بیٹے کے لیے خاص طور سے منسوب ہے، جسے بیٹا چاہیے ہو، کیونکہ اللہ نے زکریا کو بیٹا عطا کیا۔ وزکریا اذ نادى ربه لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، بالکل مختصر ایک جملہ، قیامت خیز انداز میں، پروردگار تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ دے، کیونکہ تیری ذات خیر الوارثین ہے، لہذا مجھے بھی وارث عطا فرما۔ زکریا نے دعا کی، اللہ نے زکریا کو بیٹا عطا کیا، جس بیٹے کا نام اللہ نے رکھا، اور آیت میں کہا کہ دیکھو زکریا تمہارے بیٹے کا نام ہم رکھ رہے ہیں، اور یہ بھی سن لو کہ ہم نے تمہارے بیٹے سے پہلے یہ نام کسی کا بھی نہیں رکھا، اور زکریا کے بیٹے کا نام رکھا اللہ نے کہ تمہیں بیٹا ہوگا، اس کا نام ہے یحییٰ، ہے نا۔ اب یحییٰ کے لیے قرآن نے کہا تھا کہ یحییٰ وہ ہے کہ جسے اللہ نے زکریا کو عطا کیا، اور جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ کلمت اللہ کی تصدیق کرے گا۔ ارے واہ 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 سبحان اللہ، کیا جب یہ بڑے ہوگا، جب یہ بڑا ہوگا تو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرے گا، اور جب وہ بڑے ہوئے تو انہوں نے عیسیٰ کی تصدیق کی کہ بھئی عیسیٰ اللہ کے نبی ہے، میں گواہی دیتا ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں کہ عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے نا۔ تو جب عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، یعنی قرآن نے عیسیٰ کو اللہ کا کلمہ کہا، وہ اسی لیے کیونکہ وہ ایک کلمے سے پیدا ہوئے تھے کہ اللہ نے کہا کن، اور وہ گئے، سمجھ ہے نا۔ یعنی عیسیٰ کے کوئی باپ موجود نہیں ہے، لیکن اللہ نے جب چاہا کہ عیسیٰ ہو جائے تو اللہ نے کہا کن، تو عیسیٰ ہو گئے، کیونکہ ایک کلمے سے پیدا ہوئے، اسی لیے اللہ نے انہیں کلمت اللہ کہا کہ بھئی آپ اللہ کا کلمہ ہے، کیونکہ کن کہہ کر ہم نے آپ کو وجود دیا، اور ہے نا۔ تو عیسیٰ ہے کلمت اللہ، اور یحییٰ کے لیے قرآن نے کہا کہ جب یحییٰ بڑے ہوں گے تو عیسیٰ کی تصدیق کریں گے، کلمت اللہ کی تصدیق کریں گے، اور انہوں نے ویسے ہی کیا، اور امت کو کہا کہ دیکھو جان لو یہ خدا کا نبی ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کیونکہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کلمت اللہ کی تصدیق کرنے کے لیے۔ اب عیسیٰ کو قرآن نے کلمت اللہ کہا، اور علی نے امام کو کلمت اللہ کہا، عیسیٰ کو قرآن نے کلمت اللہ کہا، اور علی نے امام کو کلمت اللہ کہا۔ اب امام بھی کلمت اللہ اور عیسیٰ بھی کلمت اللہ کا، مولا اگر دو کلمت اللہ ہو جائے تو ان دونوں میں فرق کیسے سمجھا جائے گا؟ کہا عیسیٰ وہ کلمت اللہ ہے کہ یحییٰ جس کی تصدیق کرے گا، لیکن امام وہ کلمت اللہ ہے کہ جب پردے سے باہر آئے گا تو کلمت اللہ اسی تصدیق پردے سے باہر آئے گا تو عیسیٰ اس کی تصدیق میں آئے گا اور کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کی حجت ہے،
اللہ ہے، جو عیسیٰ یعنی کلمت اللہ کا کلمت اللہ، بس ایک چیز ہے وہ عرض کرتے ہیں آج ہی، ورنہ نہیں پھر آنے والے دنوں میں موقع نہیں ملے گا. تھوڑی سی دیر آپ کی اجازت ہو تو مومنین ایک بلند ترین یہ کون ہے؟ زکریا نے دعا کی، پروردگار میں نے مریم کے رتبے کو دیکھا، آسمان سے خان اترے، یہ نور چہرے پر، یہ پاکیزگی، یہ عصمت، یہ طہارت، یہ وقار ہے نا، ایسا پیغر کبھی دیکھا نہیں ہم نے، ایسی عبادت ہے رات رات بھر دن دن بھر، کاش کہ مجھے بھی ایسی ہی صاحب وقار اولاد ہوتی. اللہ نے کہا آپ مایوس نہ ہوئیں، ہم آپ کو بیٹا عطا کریں، اور آپ کا بیٹا مریم کے بیٹے کی تصدیق کرے گا، وہ کلمت اللہ ہے، اور اس بیٹے کا ہم نام رکھیں گے، اور نام بھی ایسا رکھیں گے کہ اس سے پہلے کسی کا وہ نام نہیں رکھا گیا. کیا نام ہے؟ کہا ان کا نام ہے یحییٰ. تو قرآن نے یحییٰ کا ذکر کیا، سورہ مریم کا آواز نہیں ہوا نا، قیامت خیز سورہ ہے قرآن مجید میں، ایک سے ایک عجیب عجیب اسرار، دل نہیں بھرتا، یعنی اگر پڑھنے بیٹھ جائے کوئی تو آیتوں سے کبھی دل نہیں بھرتا. اب دنیا کی اس مکر و فریب سے بھری ہوئی اس دنیا میں کہاں وقت میں، انشاءاللہ جب مر جائیں گے اور جب کوئی کام نہ ہوگا، آرام ہی آرام، تو پھر اس وقت تمام چیزوں کو غور کر کے پڑھیں، ہے نا. لیکن اس کے معنی یہ نہ ہے کہ دنیا میں ساری چیزوں کو چھوڑ دیں کہ آخرت میں دیکھ لیا ہے نا توجہ. تو جتنی بھی کوشش ممکن ہو، لیکن بات کا مطلب یہ ہے کہ اسرار اس کے تمام نہیں ہوتے. ابتدا ہوئی سورہ مریم کا آغاز اللہ نے کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. کاف ہا یا عین صاد، یہ آپ کے رب کی رحمت کا تذکرہ ہے جو انہوں نے اپنے بندے زکریا پر کی. سورہ مریم یہاں سے شروع ہوا، سورہ نمبر 19. یہ آپ کے رب کی رحمت کا تذکرہ جو اس نے اپنے بندے زکریا پر. لیکن اس سے پہلے کاف ہا یا عین صاد، یہ ذہن میں رہے آپ کے، انشاءاللہ اس پر اور بڑی سی بات ہوگی آنے والے دنوں میں آپ کی خدمت میں. کاف ہا یا عین صاد یہ کیا ہے؟ کیا چیز ہے؟ ایک سائل نے مولا سے پوچھا کہ مولا یہ کاف ہا یا عین صاد یہ کیا ہے؟ تو امام نے جواب دیا کاف ہا یا عین صاد ایک کلمہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے زکریا کو واقعہ کربلا سنایا ہے نا. یہ کلمہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے اتنا ہی، یعنی اب خدا جانے اپنے اس کے خاص بندے جانے انسان کو کیسے، اللہ نے بس اتنا کہا کاف ہا یا عین صاد، اور زکریا کو اسی میں سارا واقعہ کربلا کا سمجھ میں آ گیا. امام نے کہا اسی طرح جیسے کوئی کوڈ ورڈ ہوتا ہے ویسے ہی اللہ نے زکریا کو اس میں کربلا کا واقعہ سنایا. اور اس واقعے کو جب سنایا تو سناتے 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 ایک مقام جب آیا جہاں اللہ نے ذکر کیا شہادت علی اکبر کا ذکر. زکریا پر گریا کاری، سارا واقعہ سنتے سنتے روتے رہے، لیکن جب کسی شہادت کا موقع آیا تو وہاں پر اور گریا کاری ہوا اور روتے رہے. اس طرح روتے رہے. اور جب شہادت سنی شہزادے کی زکریا بہت روئے، لیکن روتے روتے کئی دن جب گزرے زکریا کو تو اس وقت زکریا کو یہ توجہ رہے ہوتا ہے نا مومنی، زکریا کو یہ چین نہ ملا کہ میں نے رونے کا حق ادا کیا. تو زکریا کو محسوس ہوا کہ جو مسائل میں نے سنے ہیں
اس پر گریا ٹھیک نہیں ہوا، مجھے اور رونا چاہیے. لیکن اب رونا کیسے آئے کہ جہاں تک انسان کی اپنی مزاج کی بات ہے وہاں تک روئے گا، اس کے آگے کیسے کوئی روئے؟ تو جہاں تک زکریا کو رونا آیا وہاں تک روئے. لیکن اور رونا چاہتے تھے، ان کے دل کو سکون اور تسلی نہ ملی کہ ہم نے گریے کا حق ادا کیا. تب زکریا نے دعا کی کہ پروردگار ایسے تو گریا ہو نہیں پا رہا، تو لہٰذا تو مجھے ایک بیٹا عطا کر، لہٰذا تو مجھے بیٹا عطا کر جو تیری راہ میں قتل کیا جائے، اور میں اپنے بیٹے کے قتل کو دیکھوں، اور اس کے بعد اس کیفیت کو جانوں کہ بیٹے کے مر جانے سے باپ کے دل پر کیا اثر پڑتا ہے، اور اس کیفیت کو محسوس کرنے کے بعد پھر میں حسین پر رہوں. یہ دعا زکریا، پروردگار تو مجھے یعنی بیٹے کے عطا ہونے کا مقصد بیان کہ بیٹا کیوں مانگ رہے ہیں. زکریا نے کہا بیٹا اسی لیے مانگ رہا ہوں تاکہ وہ تیری راہ پر قربان ہو جائے، اور میں باپ ہونے کے ناطے سے اس کی قربانی کو دیکھوں، اس کے درد کو محسوس کروں، اور جب باپ کا دل جو ٹوٹتا ہے اس کیفیت سے گزروں، اور پھر میں حسین پر روؤں کہ کس منزل سے حسین گزرے ہیں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ لیجیے ہم آپ کو بیٹا عطا. توجہ رہے یہ بات سمیٹ کر آپ کی خدمت میں عرض کریں. یہ لیجیے ہم آپ کو بیٹا، اور بیٹا عطا ہوا کہ جسے آنے والے دنوں میں موت آنے والی. بادشاہ جو زمانے کا بادشاہ تھا اس نے جناب یحییٰ کا قتل کیا، کیونکہ شریعت میں جو اس زمانے میں شریعت تھی اس میں جب اس نے دخل اندازی کی تو یحییٰ اس کے خلاف کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا جو تو کر رہا ہے. بادشاہی کے غرور میں سرکش ہو گیا تو بادشاہ سے ٹکرا گئے. اس نے جناب یحییٰ کو قتل کرا اور ان کا خون جو ہے واقعہ کہ جو ان کا خون تھا مظلوم کا خون تھا، اسی لیے رک نہیں رہا تھا. وہ واقعہ جناب زکریا نے محسوس کیا. اس کے بعد انہوں نے گریا، بہت روتے تھے. دعا ہوئی، کہا ٹھیک ہے اب یحییٰ کو بیٹا عطا ہونے والا ہے جسے موت آنے والی ہے. اور آیت کیا کہے؟ آیت کہہ رہی ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، کہ یہ تمہارے رب کی رحمت کا تذکرہ ہے جو وہ اپنے بیٹے زکریا، اپنے بندے زکریا پر جو انہوں نے کی. کہا پروردگار رحمت کا تذکرہ، بھائی بیٹا عطا ہونے والا ہے جو قتل ہونے والا ہے، اور اس کا قتل ہو جائے گا، باپ زندہ رہے گا، باپ اس کے غم میں روتا رہے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ رحمت کا تذکرہ ہے نا. ذکر رحمت ربے کا مطلب اگر رحمت اس وقت ہوتی کہ جب بیٹا ہوتا، بیٹا زندہ رہتا، بیٹے کی اولاد ہوتی، گھر پورا بھر جاتا، آل اولاد ہوتی، ایک خوشحالی کا ماحول ہوتا، اس وقت کہا جاتا کہ ہاں بھائی رحمت ہے. لیکن بیٹے کا قتل ہو جانا کس اعتبار سے رحمت ہے؟ لیکن آیت نے کہا یہ تمہارے رب کی رحمت کا ذکر ہے. ذکر رحمت رب کا عبدہ زکریا، یہ تمہارے رب کی رحمت کا تذکرہ ہے. تو پتا چلا بیٹے کا قتل ہونا اسے قرآن رحمت کیوں کہہ رہا ہے. کہ وہ اسی لیے کیونکہ غم حسین سے یحییٰ کی نسبت ہو گئی، اور اس غم حسین کے احساس کے لیے اگر یحییٰ مر بھی جائے تو اللہ کی نگاہوں میں باپ کے لیے جب غم حسین میں اضافہ ہوگا تو اولاد مرے تو مر جائے، لیکن غم حسین میں اضافہ یہ تمہارے لیے رحمت ہے، یہ تمہارے لیے رحمت کا مقام. کہا بیٹے کے قتل ہو جانے پر نہ رو زکریا، بلکہ اس بیٹے کے مر جانے سے تمہیں احساس بدری میں اضافہ ہوا، اور جب ہمیں حسین میں شریک ہو گئے تو در حقیقت میں یہ ہماری رحمت ہے تم پر کہ ہم نے تمہیں اس کے غم میں شریک کر لیا. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تمہارے رب کی رحمت کا تذکرہ جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی ہے نا. توجہ. کہا ٹھیک ہے بیٹا ہوا. کہا نام ہم رکھیں. کہا کیوں پروردگار؟ کہا ہم جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. کہا نام کیا؟ کہا یحییٰ. کہا یحییٰ کے کیا معنی؟ یحییٰ دیکھیں ہی ہے نا، ہی ہے یہ اللہ
لا الہ الا هو الحی القیوم، ہے نا؟ حی، حی کسے کہتے ہیں؟ حی اسے کہتے ہیں جو زندہ رہتا ہے، جو ہمیشہ زندہ ہے، اس کی ذات حی، اسے موت نہیں۔ اس حی سے، اسی روٹ سے ایک لفظ میرا نام بنا یحییٰ، جس کے معنی ہے زندہ رہنے والا۔ نہیں توجہ نہیں کر رہے۔ اللہ نے کہا آپ کے بیٹے کا نام ہم رکھیں گے، تو کیا نام ہے؟ یحییٰ۔ یحییٰ کی کیا معنی؟ یحییٰ کے معنی ہے زندہ رہنے والا۔ کہا پروردگار، زکریا نے دعا کی کہ مجھے وہ بیٹا عطا ہو جو میرے آنکھوں کے سامنے قتل ہو جائے اور اس کے بعد میں غم حسین کو محسوس کروں اور پھر روں۔ تو جب دعا ہی ہوئی اس بات کو طے کرنے کے بعد کہ بھئی ایسا بیٹا ہو جو قتل ہو تیری راہ میں، تو جو قتل ہونے والا ہے اس کا نام یحییٰ، یحییٰ تو اس کا نام رکھا جائے جو زندہ رہے گا، جس کا قتل ہو جانا ہے اس کا نام یحییٰ کیوں رکھ دیا اللہ؟ پروردگار تو نے عجیب بات کی، کہ یحییٰ کیوں؟ کہ وہ اسی لیے کیونکہ یہ ان کی موت جو ہے ان کے پدر کے دل میں غم حسین کے اضافے کے لیے ہو گئی، اور کیونکہ غم حسین میں شریک ہو کر یحییٰ کو موت آ گئی، تو جو غم حسین میں مر جاتا ہے اللہ کی نگاہ میں اسے مردہ نہیں کہا جاتا بلکہ اسے یحییٰ کہا جاتا ہے، بلکہ اسے یحییٰ کہا جاتا ہے۔ یعنی غم حسین کی عظمت کو قربان پروردگار کہ جہاں تو نے ایک نبی کا قتل ہو جانا گوارا کر لیا، جہاں تو نے ایک نبی کا قتل ہو جانا گوارا کر لیا، غم حسین میں شرکت اور اس کے اضافے کے خاطر، اور تو نے اس کا نام یحییٰ رکھ دیا، یعنی جو ہمیشہ زندہ ہے۔ جب غم حسین کے آگے اللہ نے نبی کی جان کو کچھ نہیں سمجھا، تو غم حسین کے آگے جب کوئی ماتمدار یا کچھ خون بہا دیتا ہے جب غم حسین میں کچھ خون بہا دیتا تو خدا کے نزدیک وہ کیا ہوگا؟ بلکہ اگر غم حسین میں ماتم کرتے ہوئے کوئی مر جائے گا، غم حسین میں ماتم کرتے ہوئے اگر کوئی مر جائے گا تو اللہ کی نگاہوں میں اس کا مقام یحییٰ جیسا ہوگا۔ اگر غم حسین میں کوئی مر جائے گا تو اللہ کی نگاہوں میں اس کا مقام یحییٰ جیسا ہوگا۔ عجیب دنیا ہے، انہیں قرآن سے کہاں آشنائی، کہاں قرآن سے آشنائی؟ اور یہ سوال عجیب دیوانگی کا سوال ہے کہ بھئی قرآن میں آپ بتائیے کہ ماتم کہاں، ماتم کرو، تو خدا کیوں کہے کسی سے ماتم کرو؟ ہے نا توجہ؟ کیوں رہے قرآن؟ جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت جو نوجوان بھائی ہیں ان کو عرض کرتے ہوئے مجلس تمام کر دیں گے، انہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اگر پوچھ رہے ہیں کہ قرآن میں کہاں ہے ماتم کرو، تو کیوں رہے گا قرآن؟ ہے نا سب؟ قرآن میں رہنا کیا ضروری ہے؟ کیوں کہے اللہ کی چیزیں تم ماتم کرو؟ بھائی یہ محبت ہے، اسے جتایا جاتا ہے، کوئی کہہ کر نہ تو کہتا ہے کہ تم مجھ سے محبت ہے۔ مثال کی بات ہے، ماں باپ ہے، جیسے اب کوئی ہے جو آفس سے دیر ہو گئی، ماں باپ ہے جو انتظار کر رہے ہیں کہ بھئی وہ آئے تو ہم بھی کھانا کھائیں۔ اب دیر ہو گئی تو انہوں نے فون کیا کہ بیٹے کہاں رہے تھے، آؤ بھوک لگ رہی ہے ہم کھانا۔ تو بیٹا کیا کہے گا؟ ہاں ایسے ہی بھوکے رہیے ہم آ رہے ہیں، کہے گا وہ کیا کہے گا؟ کھا لیجیے آپ، یہی کہے گا آپ لوگ کھائیے مجھے دیر ہو رہی۔ لیکن ماں کیا کرے گی؟ ٹھیک ہے دیر ہوتی تو ہونے دے، لیکن ہم نہیں کھائیں گے۔ لیکن مت کھاؤ بولا نہیں جائے گا، کھاؤ بولا جائے گا، لیکن جس سے محبت ہے وہ نہیں کھائے گا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کرو، بھائی توجہ ہے نا۔ اب قرآن نے نظیر ایک بیان کی اور حکم ایک دیا، توجہ ہے، قرآن نے حکم ایک دیا، نظیر ایک بیان کی۔ حکم کیا دیا؟ حکم دیا رات ہو جائے تو سو جاؤ، یہ حکم قرآن ہے۔ جعلنا اللیل لباسا، ہم نے رات تمہارے لیے سونے کا مقام بنایا، اس لیے رات میں سو جاؤ۔ اب شریعت میں کیا حکم ہے؟ شریعت میں حکم ہے رات میں نہ جاؤ،
رات ہو جائے سو جاؤ، یہ حکم شریعت۔ تو حکم تو بیان ہو گیا قرآن میں رات ہے سونے کے لیے، لیکن دوسری طرف بیان ہوا کہ ہمارے نیک بندے زکریا، یحییٰ، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یہ سب راتوں میں جاگتے تھے۔ قرآن ہے کہ بھئی رات میں سو جاؤ، آپ نے حکم دیا، اور پھر واقعہ سنا رہے ہیں ان لوگوں کے کہ رات میں جاگتے تھے۔ کہا کیوں جاگتے تھے؟ کہا وہ اس لیے کہ ہماری عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ کہا پروردگار جب آپ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے تو رات کو کیوں جاگتے تھے؟ کہا رات ہم نے سونے کے لیے بنائی ہے، سب کو رات میں سو جانا چاہیے، ہم نہیں کہیں گے کہ نیند کو چھوڑ کر جاگو، لیکن جو ہماری محبت میں جاگ رہا ہے اس کی مثالیں دی جائے گی کہ ہاں یہ راتوں میں جاگا کرتے تھے، ہماری محبت میں ہماری عبادت کرتے تھے۔ ویسے ہی محبت کسی سے جتائی نہیں جائے گی کہ تم جاگو رات میں، کہا یہ جائے گا کہ رات میں سونے کے لیے آپ سو جاؤ، لیکن بدلے میں یہ کہیں گے کہ ہم جاگیں گے تیری محبت میں، تیری یاد میں پروردگار۔ تو ان کی مثالیں اور نظیریں بن رہی ہے۔ ویسے ہی قرآن کبھی نہیں کہے گا کہ آؤ ہماری محبت میں ماتم کرو، قرآن کبھی نہیں کہے گا کہ آؤ آ کر ماتم کرو اور بھول گاؤ، بلکہ قرآن یہ دیکھے گا کہ کون ہے جو ہماری محبت میں ماتم کر رہا ہے۔ محبت کا کبھی حکم نہیں دیا جاتا، بلکہ اسے دیکھا جاتا ہے کہ کون کر رہا ہے۔ اور اب آپ ڈھونڈنے نکلے کہ بھائی بتائیے قرآن میں ماتم کیوں کہے گا؟ وہ ماتم کرو، وہ کہے گا ہی نہیں ماتم کرو، بلکہ وہ تو دیکھے گا کہ کون ہے جو اپنی طرف سے محبت کرتا۔ ویسے ہی اللہ نے اس بیٹے کا نام یحییٰ رکھا جسے ختم ہونا ہے غم حسین۔ ویسے ہی جو ماتم کے درمیان میں، مجلس کے درمیان میں، نوحے کے درمیان میں، مرثیے کے درمیان میں، حدیث کے درمیان میں، فرش پہ بچھانے کے درمیان میں کسی بھی اعتبار سے اگر مجلس میں دم نکل گیا اور مر گیا، خدا کے نزدیک یحییٰ کے برابر۔ بہرحال پروردگار اس جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے۔ خدمت میں آپ کی اسی طرح مولا نے کیا کہا؟ مولا نے فرمایا کہ بھائی امام کون ہے؟ امام ہوتا ہے اللہ کا کلمہ، کلمۃ اللہ ہے۔ اور عارف ایک جسے خدا کے دربار سے توفیق نصیب ہو، وہ اس کی اپنی ذاتی بات ہے، لیکن یہ دنیا کی کمزوری اور یہ دنیا کا مکر و فریب، علی جیسے کبریا صفات کی دنیا میں قدر نہیں۔ جس ذات مبارک و مقدس کی شہادت کی ایام ہے، یہ وہ شہادت ہے کہ جس شہادت میں سب سے زیادہ مظلومی جس کی ظاہر ہوئی ہے وہ علی کی ذات ہے۔ دنیا نے علی کو اتنا مظلوم کبھی نہیں دیکھا جتنا مظلوم علی کو دنیا میں سیدہ کی شہادت کے مرسل اعظم کے بعد علی کی تنہائیوں میں، دنیا کے ظلم و ستم میں علی کی سپر بنی ہوئی ذات کہ جس کے وجود سے علی کو ڈھارس ملتی تھی اور سیدہ کے چہرے کو دیکھ کر علی کو سکون مل جاتا تھا، جس چہرے کو دیکھ کر دنیا سے لڑنے کی طاقت جمع کر رہے تھے علی، خدا جانے اس چہرے پر درد کے آثار علی نے کیسے دیکھے۔ انتہا قیامت کی منزل ہے۔ دیکھیں اللہ نے زندگی میں یہ جو تکالیف مومنین کو دیے ہیں، مومنین اور مومنات جو تکلیفوں سے گزرتے ہیں، اللہ نے یہ جو تکلیف ہے یہ رحمت سے کم نہیں۔ جیسے زکریا کی موت زکریا کے لیے رحمت تھی،
ویسے ہی یہ مصیبتیں مومنین کے لیے رحمت سے کم نہیں. ان تکلیفوں سے یہ احساس ان کے دل میں اللہ جگانا چاہتا ہے کہ اس تکلیف کو محسوس کرو اور جانو کہ اہل بیت پر کیا گزر رہی ہو. اس سبب سے زندگی میں کبھی ایک موقع آ جاتا ہے انسان کی زندگی میں کہ چلتے پھرتے یا اٹھنے بیٹھنے میں کبھی ایک مرتبہ ہلکا سا درد یا ہلکی سی چھوٹی سی ایک مار اس کی پسلیوں پر لگ جاتی ہے. بچہ ہو یا جوان ہو یا کوئی بوڑھا اپنی زندگی میں وہ دن کبھی نہیں بھولتا کہ جس دن اس کی پسلی پر مار لگ گئی. کیونکہ اتنی شدت سے جو درد ہوتا ہے وہ ساری حیات یاد رہتا ہے کہ کیا شدت سے ہمیں تکلیف ہوئی. جب کبھی ایسا موقع مومن کی زندگی میں آ جائے تو ایک مرتبہ اس بیوی کو یاد کر لے کہ جس پر جلتا ہوا دروازہ کہ جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی. لیکن اس کے بعد شہزادی کونین نے اپنے آپ کو سنبھالا علی کی خاطر, علی کی تنہائی کے خاطر, علی کی مظلومی کی صبر کے خاطر اپنے آپ کو شہزادی نے سنبھالا. اور ایک روایت جس میں مجلس تمام کرے آپ کی خدمت کہ مولا کائنات اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے. شہزادی کونین گھر میں اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی تھی. ایک ہاتھ تو شکستہ پہلو پر تھا, ایک ہاتھ سے زمین پر سہارا لی. ہائے میرے بابا کہہ کر پکارتی جا رہی تھی. اور علی قدم نہ قدم اپنے گھر کے قریب بڑھتے جا رہے. ایسے میں سیدہ نے علی کے آنے کو محسوس کر لیا. تو رسول خدا کی ایک حدیث ذہن میں گشت کرنے لگی جس میں رسول اعظم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس کی رحمت کے قریب ہے وہ زوجہ جو اپنے شوہر کا مسکراتے ہوئے استقبال کرے. یہ حدیث شہزادی کونین کے ذہن میں آ گئی اور اب چاہا کہ علی کو مسکراتے ہوئے گھر میں استقبال